دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا جو موضوع ہے آزادی کی قدر کرتے کیوں نہیں، تو یہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی برکت نہ صرف خود حاصل ہوتی ہے، بلکہ جہاں جہاں یہ درود و سلام کا ورد ہوتا ہے، جہاں جہاں یہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں جہاں یہ عاشقان رسول درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، تو وہ اس علاقے پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر ہم درود پاک کی بھی کثرت کریں گے تو اس کی برکتیں نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے گھر میں نہیں ہمارے محلے میں بھی، ہمارے شہر میں بھی، اور انشاءاللہ اس درود و سلام کی برکت سے ہمارے پورے وطن عزیز پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کافی عرصے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ استاد صاحب، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی ملتی ہے، بڑا مایوس ہو کر ڈس اپوائنٹ ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کامیابی کا کوئی راز بتائیے۔ استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا راز تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرے ساتھ چلو۔ اس کو لے کر نہر کی طرف چل پڑے۔ جب نہر کے کنارے پہنچے تو نہر میں اتر گئے استاد۔ شاگرد سے کہا کہ تم بھی اترو۔ اب جیسے ہی وہ اترا تو پہلے تو گھبرایا، لیکن چونکہ استاد آگے تھے تو آگے بڑھ کر وہ استاد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک، اور جب سینے تک پانی آ گیا تو استاد نے اچانک رک کر کہا کہ ٹھہرو۔ ٹھہر گیا۔ اب اچانک استاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم زور سے سر جو ہے نا اس کا پانی کے اندر دبا دیا نا۔ اب جیسے یہ معاملہ بالکل اچانک ہوا تو وہ تو گھبرا گیا نا، بہت ہاتھ پیر مارے اس نے، مگر اس نے جو ہے نا وہ راستہ نہیں پایا۔ آخر جب بالکل جان پہ بن گئی تو اس نے تو پوری طاقت لگائی۔ اب جیسے ہی طاقت لگی تو ایک دم سے وہ چھوٹ کر اس کا سر جو ہے نا باہر نکلا۔ اب جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے پہلے تو ہوا بھری نا، ٹھنڈی ہوا لی، پھپھڑوں میں ہوا بھری، کچھ اس کے اوسان بحال ہوئے۔ اب استاد کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ بھائی یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ کامیابی کا راز پوچھنا آیا تھا۔ یہ کامیابی کا راز پوچھنا آیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو استاد نے اس کو رکنے کا اشارہ، مطلب وہ کہا کہ جب تم مجھے یہ بتاؤ، جب تم پانی کے اندر تھے تو شدت سے کس چیز کی طلب تھی؟ وہ شخص بولا کہ مجھے تو صرف اور صرف تھوڑی ہوا چاہیے تھی تاکہ میں سانس لے سکوں۔ تو استاد نے بولا کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو سچے دل سے طلب کرتے ہیں، شدت سے چاہتے ہیں، تو اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا
جب تمہیں کسی مقصد میں کامیابی میں لگن درکار ہو، جس شدت سے آج تھوڑی سی ہوا درکار تھی، تو کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سبحان تو آج جس وطن عزیز کی آزادی کا تذکرہ ہم کرنے نکلے ہیں، اور جس پر آج ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے، اگر ہم اسٹارٹ اس بات سے لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو وطن ملا ہے، اس وطن کی جو آزادی ہے، اس آزادی کے حوالے سے جو بھی ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اس معاملے میں ایک مقصد، ایک لگن چاہی، تو الحمدللہ ان کی کوششوں سے، ان کی لگن سے، ان کی ہمت سے آج اللہ پاک نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، اس میں رہنے والے تمام عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ اس میں اگر ہم اس مناسبت سے کچھ خیال کریں کہ اولاً تو یہ جو کوشش ہوتی ہے اور جو نعمت رب تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو اس نعمت کے حوالے سے ہمیں اسلام کیا تربیت فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آپ نے واقعہ سنایا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ہمیں ترغیب دیتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے اس بات پر کہ اگر آج ہم بھی آگے بڑھ کر کچھ پانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپنے دل کے اندر لگن پیدا کریں۔ جب ہمارے دل کے اندر لگن پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ آج دیکھیں، آج الحمدللہ ہمارے پاس وطن عزیز پاکستان ہے، اور پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں، ہمارے بزرگوں کی جو لگن تھی، جو محنت تھی، اس کے صدقے میں آج الحمدللہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ ان کی لگن، ان کی محنت کے صدقے آج ہمیں وطن عزیز ملا۔ اب ہماری لگن کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں یہ نعمت ملی، ہمیں یہ انعام ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وطن عزیز پاکستان عطا کیا، الحمدللہ۔ ایک نعمت، اور نعمت نہیں ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کے اندر کئی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، بے شک، کئی انعامات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک، میری نعمت اگر شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی میسر ہیں، لیکن بندے کے پاس، ہمارے پاس نعمتیں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد اس قدر اللہ رب العالمین کے اکرام و انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ان کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت ہمارے پاس سے یا تو چلی جاتی ہے، یا وہ ہمیں اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتی کہ میں ایک نعمت ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ہمارے منہ کے اندر دانت ہے، کس کو قدر ہے ہمارے منہ کے اندر دانت ہے؟ صحیح، وہ کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا اس بات پہ، لیکن جب ایک دانت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ داڑھ جب نکلتی ہے، اللہ پھر وہ سارے 32 دانت یاد آتے ہیں کہ واقعی اتنی قیمتی چیز ہمارے منہ کے اندر تھی کہ اگر ہم کوئی نوالا کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی کنکر آ گیا، کچھ چھوٹا سا پتھر آ گیا، تو وہ ہم نگلیں گے نہیں۔ اللہ نے کتنا خوبصورت سیٹ اپ بنایا کہ وہ معدے کے لیے بھی یہ دانت کام کر رہا ہے، چبا کے نیچے بھیج رہا ہے، اور دوسرا دانت یہ کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کنکر آ گیا تو اس کو بھی روک رہا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر کتنی چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن اس کا احساس کب ہو رہا ہے کہ جب نعمت بتا رہی ہے کہ دیکھو میں بھی ایک نعمت ہوں۔ تو ہمارے ارد گرد اللہ نے اتنی نعمتیں میں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کے اندر غور نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے بیان کا موضوع ہے نا، ٹاپک ہے ہمارے پروگرام کا، کہ ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے آزادی کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اس کے اندر غور نہیں کیا۔ ہمارے بزرگ کی جو قربانی تھی، ان کی جو لگن تھی، ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو پرپس تھا، وہ کیا تھا، کس مقصد کے تحت انہوں نے قربانیاں دی اور یہاں تک پہنچے۔ جب ہم اس چیز کے اندر غور کریں، اس نعمت کے اندر غور کریں، تو ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کے اندر لگن پیدا کی، آج ہمیں حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز صاف ستھرا ہو، ہمارا وطن عزیز ہرا بھرا ہو، ہمارے وطن عزیز کے اندر محبتیں ہی محبتیں ہوں، ہمارے وطن عزیز کے اندر جب بندہ دوسرے سے ملے تو مسکرا کر ملے، سبحان اللہ، ہمارے وطن عزیز کے اندر کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو، صحیح، ہمارے وطن عزیز کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو وہ جھوٹ نہ بولے، ہم ایک دوسرے سے، اپنے پڑوسی سے مسکرا کے اچھے انداز سے ملیں، اپنے پڑوسی کا حقوق کا خیال رکھیں، ماشاءاللہ، بڑے سے ادب سے بات کرنے والا، ہمارے وطن عزیز کا رہنے والا ہو، چھوٹے پر شفقت کرنے والا ہو۔
یہ ہمارا وہ مقصد ہے جو اب ہمیں پانا ہے، اور الحمدللہ آپ آ بھی رہے ہیں۔ مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بچہ بچہ عمل کرنے والا ہو، اب یہ وہ مقصد ہے کہ اسے پایا تکمیل تک ہم نے پہنچانا ہے، نہیں اس ماشاءاللہ کے لیے چاہیے ہوگی لگن۔ جی ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے اس موضوع کو اس پیرائے میں لیا نا کہ رب تعالیٰ کی جو نعمت ہے اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ بندے پر جو نعمت ملتی ہے، بڑی خوبصورت بات ہمارے قربان مدنی نے فرمائی کہ یہ جو مطلب نعمت ملی ہے، تو اسی طرح جس نعمت کا احساس پیدا ہوگا تبھی اس کی قدر ہوتی ہے۔ 32 دانت ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، چبا رہے ہیں، اس کا کوئی ہمیں یوں بظاہر پر فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہی بات ہے کہ جس دن ایک دانت میں درد ہوتا ہے تو 32 دانت نہیں، نانی یاد آ جاتی ہے۔ وہ بالکل وہ کہ اگر کسی کا دانت نکلے تو کئی دن تک جو ہے نا وہ اس کو سنبھالتا ہے کہ اس تکلیف کو۔ تو یہاں پر ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں جو لکھا وہ یہ فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ پیارا پیارا خوبصورت سا ہمارا وطن ہمیں عطا فرمایا، اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ قرآن کے حوالے سے بھی جیسے ہمارے قربان مدنی نے بھی عرض کیا فرمایا، اور ہم بھی جیسے ابھی میں نے بھی آیت پڑھی، وطن سے محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جی بالکل حضرت، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں، اور آج جو ہمارا یہ موضوع ہے کہ آزادی کی قدر کرتے کیوں نہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک شخص کے دل کے اندر وطن کی محبت ہونی چاہیے۔ کیا بات! اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن کی محبت کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنے وطن سے تھی، اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیسی قسم یاد فرمائی۔ کیا بات! ارشاد فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی اس شہر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس وطن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کے اندر رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی طرف جب پہاڑی پر چڑھ کر پیچھے دیکھا تو فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میں کسی طرح بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، مگر یہ کہ مجھے یہاں سے اس طرح نکالا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا، وطن بنایا، اب حضور علیہ السلام کسی غزوے سے تشریف لاتے، کسی سفر سے تشریف لاتے، تو جیسے ہی مدینہ منورہ کے یہ یوں سمجھے کہ در و دیوار آثار دیکھتے تو فوراً جو ہے نا وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور یعنی اس کی طرف تیز یہ بڑھتے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا تو نے مکے کو یہ حرم بنایا ہے، میں نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس یوں سمجھے کہ اس وطن سے، مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ السلام کا وطن تھا، اس سے محبت کیسی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہم بارک لنا فی مدنا، کہ یا اللہ اس مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، یعنی یہ پیمانے ہیں تول کے، تو فرمایا کہ یہ اس کے سا میں برکت عطا فرما، اس کے مد میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کے صدقے مدینے میں یہ وطن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی برکتیں یہ رکھی ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ مدینے کی مٹی جو ہے، یہ خاک جو ہے، یہ جزام جیسی بیماری سے شفا ہے۔ دیکھیں نا پھر جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے کی، تو اس کی اللہ کے نبی کی دعا اور پھر برکتیں دیکھیں کہ دنیا کا کون سا پھل ہے جو مدینے میں میسر نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یعنی وہ چیز جو ہم نے یہاں پر کبھی دیکھی نہیں ہوگی، الحمدللہ مدینے کے اندر وہ چیز میسر آ جاتی ہے، جبکہ مدینے میں وہ اگتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہاں برکت ایسی رکھی ہے کہ ہر چیز مدینے کے اندر میسر ہے۔ تو یہاں پر ان دو باتوں سے، ایک تو ایک یہ نعمت رب تعالیٰ کی ملی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر
وطن سے فطری طور پر بھی محبت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم نے یہ سنا کہ سیرت مصطفیٰ میں یہ ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے محبت فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بات بھی ہے قربان بھائی، کہ جس کام کو حاصل کرنے میں تکلیف اٹھائی ہو، اللہ قربانیاں دی ہیں، جیسے مثال اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اب کاروبار اس نے کب کیا؟ پہلے تو بھائی اس نے ٹھیلا لگایا تھا، پہلے اس نے پھیریاں کی تھیں، صحیح، پھر کہیں جا کے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سلسلہ بنا تو اس نے چھوٹی موٹی کوئی دکان کی، پھر جناب کام بڑھایا، تو ہوتے 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 یہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو اب اگر اولاد ہے تو اولاد کو اپنا باپ کا جو وہ ہے کاروبار وہ تو ایک طرح سے ورثے میں ملا نا، تو عموماً اس طرح کے جب انداز ہوتے تو قدر نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اولاد بھی ہوگی، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، جو بھی واٹ ایور گھر کے افراد بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یہ گھر بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا، اگر اس کی قربانیاں دیکھی جائیں کہ بھائی یہ بلڈنگ بنی کیسے تھی، یہ صوفہ جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ آیا کیسے تھا، یہ ٹی وی جس کو دیکھ کر میں یہ ساری باتیں سن رہا ہوں یہ ٹی وی لایا کون تھا؟ تو جو لایا تھا، جس پر میں بیٹھا ہوں، جس نے گھر سجایا تھا، اس سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ آپ لائے کیسے تھے، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ اس طرح کے معاملہ، وہ کہے گا کہ میرے خون پسینے کی محنت ہے۔ بے شک وہ ہے یہ نا بات، کہ ایک مرتبہ آپ کے واقعے سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ماشاءاللہ واقعات بھی سناتے ہیں نا تو آپ کی صحبت سے واقعات یاد آتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا، تو اس کے والد نے اس کو کہا کہ بھائی کل جو ہے تم وہ 10 روپے کما کے لاؤ گے۔ بچہ کہہ رہے 10 روپے کہاں سے کما کے لاؤں گا؟ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا، ماں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں تجھے 10 روپے دے دوں گی۔ پیسے دے دی اس نے، اسے جب وہ باغ کے پاس لے کے گیا رات میں، ابو میں 10 روپے لے آیا ہوں، کہا اچھا اسے کنویں میں ڈال دو، تو ڈال دیا اس نے کنویں میں۔ اگلے دن پھر کہا کما کے لاؤ گے، وہ پھر اس کی ماں نے اس کو دے دیے، کہا اچھا کنویں میں ڈال دو، ڈال دی، ماں بھی کب تک دے دی۔ بہرحال اب وہ ماں جو ہے وہ ماں کے پاس نہیں تھے دینے کے لیے، اب اس کو پیسے دینے تھے۔ بہرحال باپ کو پتہ لگا تو اس نے جا کر محنت کر کے کسی طرح تگو دو کر کے اور دھوپ کھا کر بھوک پیاس واقع برداشت کر کے جسم کی تھکن کے ساتھ 10 روپے لے کے آیا۔ کہا بیٹا اسے نا کنویں میں جا کے ڈال دو۔ کہ اسے کنویں میں ڈال دوں؟ کیا بات، اتنی محنت سے لایا ہوں، اتنے تگودو کیے، صبح کا نکلا ہوا شام کو آیا ہوں، کھانا تک نہیں کھایا ہوا، اتنی دھوپ کڑک، اور آپ کہہ رہے ہیں کنویں میں ڈال دو، ایسی مذاق ہے؟ تو کہا بیٹا اب تک جو کنویں میں ڈال رہے تھے نا پھر وہ تمہاری محنت نہیں تھی۔ دراصل جب بندہ خود تگودو کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے نا تو اس کی قدر ہی الگ ہوتی ہے، اور اس وقت جب اس کی قدر ہوتی ہے نا تو کوئی اور بھی اگر وہ چیز ضائع کر رہا ہوگا تو اس کا بھی اس کو دل دکھے۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات، ان بہت کی پیاری بات پر مجھے یہ یاد آیا، یعنی جب یہ واقعہ سنا رہے تھے اس وقت میں تصور میں چلا گیا تھا کہ 14 اگست 1947 لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اپنا گھر بار سکون چھوڑ کر بیل گاڑیوں پر، گدھا گاڑیوں پر، پیدل کس طرح جو ہے نا وہ آئے، ٹرینوں میں جو ہے نا وہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ کتنی محنت سے یہ وطن بنا، کتنی محنت سے یہ ملک بنا، اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اس کے لیے کوششیں کی گئیں، اور ان کوششوں کے اندر ایک بہت بڑا صحرا جو ہے نا یہ الحمدللہ علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا تصور دیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایسا ہو کہ جہاں پر مسلمان یہ بہترین انداز کے ساتھ اپنے تمام امور جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنی 2 کتابیں اس پر لکھی، اور اس سے واضح کیا کہ کس طرح مسلمان اچھے انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے خلفاء یہ گلی گلی ملک گئے، اور کہا جاتا ہے کہ 1945 کے اندر آل انڈیا سنی بنارسی کانفرنس کے اندر تقریباً 5 لاکھ علماء شریک تھے۔ اللہ، آپ سوچ لیں کہ جس اس کے اندر یعنی ایک اجتماع میں 5 لاکھ علماء ہوں، تو اگر ان کے ساتھ 5 افراد بھی آئے ہوں گے تو آپ بتائیے کہ کتنا جمع غفیر جو ہے وہ وہاں پر لگ گیا ہو۔ اللہ، اور انہوں نے سب نے اس بات پر تہیہ کیا کہ پاکستان بنانے میں جتنے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اگر کسی بھی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی زندگی سے دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا، مگر اس کو تعبیر، اس کی تعبیر پوری ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، کہا کہ اگر بالفرض کوئی نہیں بھی وہ کرتا
تو ہم کھڑے ہو کر اس کو جو ہے وہ پورا کریں گے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر خصوصیت کے ساتھ یہ جو انفرادی کوشش کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ جن کا اٹیچمنٹ تھا اور حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. اور کس طرح علماء اہل سنت کا یہ کردار رہا کہ انہی کی کوششوں کاوشوں سے اور ایک سپورٹ یوں سمجھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہوا اور اس سے اسلام الحمد یہ اس سے دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے وجود میں آیا. اس سے کتنی زبردست بات پتہ چلی کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا قائد اعظم کے جو آپ نے گفتگو کی کہ ان کے اگر آپ جو بیانات انہوں نے کیے، تقریریں کی، آپ وہ سنیں، ان کو جو ویژن بنایا سب کچھ وہ کیسے ہوا. ان کی صحبت کیا تھی؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی صحبت علماء کرام تھے. ان کے وہ مشورے کس سے لیا کرتے تھے؟ علماء کرام سے لیا کرتے تھے. علماء کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے. علماء کرام ان کو بتایا کرتے تھے. علماء کرام کی صحبت کی وجہ سے ان کا یہ ویژن بنا. اور آج الحمدللہ وطن عزیز پاکستان ہمارے پاس الحمدللہ ایک زبردست بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس میں حاجی صاحب جو بہت ضروری بات یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی، جس مقصد کے لیے بنایا، اتنا کچھ کیا، آج ہمیں ان کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے، ان کی روح کو تسکین پہنچانی ہے، ایسے کام کرنے کہ جس سے ان کی روح کو راحت ملے، سکون ملے کہ ہم نے پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا تھا. اور الحمدللہ آنے والے لوگ، یہ آنے والی نوجوان نسل، یہ یہاں پہ رہنے والے، یہاں کے باسی جو یہاں کے رہائشی ہیں، وہ اس کو اسی مقصد کے تحت آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس وطن عزیز، اس پیاری سی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی، اس کے لیے اپنے رب کائنات کا شکر ادا کرنا ہوگا. میں یہاں پر شکر کے فضائل کے بارے میں عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے نا، اور پھر وہ بندہ کہتا ہے، اب دیکھیے جملہ کتنا سا ہے اور اللہ کا انعام دیکھیے، اور وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، انعامات، بارشیں نازل فرمائی ہیں، بندہ صرف یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کے نزدیک نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے. یعنی ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ آج کا دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، آج کے دن ہمیں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، ذکر و درود کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اب میں بات اس طرف آؤں گا جو آئی صاحب نے ارشاد فرمائی نا، کہ جو بناتے ہیں نا، جو محنت کرتے ہیں اور جو لگن کرتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر کتنی زیادہ ہے. تو آج ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی، وہ ہمارے آبا و اجداد نے دی. آج ہمارے سامنے وطن عزیز ہمیں مل گیا، تو ہمارے پاس سامنے اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم چھوٹی جو مسائل تھے ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھ دیا ہے. دیکھیں زندگی کا اصول ہے، اللہ نے آنکھ میں آنسو رکھے ہیں نا تو غم آئیں گے، اور اللہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھی ہے نا تو خوشیاں بھی آئیں گی. یہ زندگی کا اصول ہے. زندگی خوشی اور غمی کا نام ہے. جہاں اس وطن عزیز پاکستان میں اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی خوشیاں ہیں، یعنی ہمارا وطن عزیز پاکستان اگر خوبصورتی میں دیکھ لیں تو ٹاپ پر، نہری نظام دیکھ لیں تو زبردست. مکی کان وطن پاکستان ہے، پاکستان کے پاس ہے. اچھا کوئلے کی کان، بڑا ذخیرہ پاکستان کے پاس ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی پہاڑی کیٹو پاکستان کے پاس ہے. حاجی صاحب آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے لوگ زبردست مہمان نواز بھی ہوا کرتے ہیں. بہت خوبصورت، یعنی مہمانوں کی قدر کرنا اگر کوئی سیکھے تو الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لوگ. اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نمازی بھی پاکستان میں ہیں، حافظ قرآن بھی پاکستان میں، حافظ قرآن پاکستان میں، حج کرنے والے اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی اچھی ہے. صدقہ و خیرات کرنے والے سب سے زیادہ پاکستان میں، قربانی سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے. اگر اس کا اوورال مجموعہ کہا جائے تو دعوت اسلامی پاکستان میں، امیر اہل سنت پاکستان میں. اور اتنا بڑا انعام حاجی صاحب، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے والا بنایا. یہاں جو آپ دونوں کی جو گفتگو ہے نا، میں اس میں 2-3 باتیں سوچ رہا تھا. ایک تو بات وہی قدر والی، تو علماء نے یہ فرمایا کہ تاریخ کی جو سب سے بڑی ہجرت ہے، یہی جو پاکستان کے جو قیام میں جو ہجرت کی گئی، وہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت. اور ظاہر اب تو میڈیا کا دور ہے، تو کچھ لوگوں نے ایسے ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ جس میں وہ کلپس بھی ڈالے ہیں. تو آج کا جو ینگ بوائے ہے،
آج کے جو موجودہ نسل ہے وہ اپنے ان اسلاف کے خالی ٹریولنگ کو دیکھے کہ یہ جو ٹریولنگ ہوئی تھی، اور پھر اس ٹریولنگ میں پیچھے کیا تھا، ان کے عالیشان مکانات تھے، ان کی پراپرٹیز تھیں، ان کا بیلنس تھا، ان کے پاس جائیدادیں تھیں، ان کے پاس سرمایہ تھا، ان کے پاس دولت تھی، صحیح بات. لیکن یہ سارا کچھ صرف مقصد کو پانے کے لیے کہ ہم ایسی سرزمین پر جائیں کہ جہاں پر ہمیں اسلام، دین، سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو، جہاں ہمارے نسلوں کے ایمان کا تحفظ ہو. تو ہمارے بزرگوں نے جو اس طرح سے مائیگریٹ کیا، ہجرت کی، اور جو اس طرح کی قربانیاں دیں، اللہ ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان سب ہمارے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر ساتھ ہی جو ہمارے جو وہ ایک کہتے ہیں جملے کہے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے اس طرح کہا کہ قائد اعظم نے، محمد علی جناح صاحب نے جو ایک جملہ کہا کہ ہم یہ وطن کیوں بنائیں گے، تو کہا کہ اسلام کی تجربہ کا، یہاں اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ عام کیا جائے گا. تو اب بیسیکلی ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو پھر ہم کہتے ہیں یار ہمیں کیا ملا ہے، ہمارے پاس نوکری کا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ گھر کا ہے، ہمارے پاس جو پیسہ کا ہے، ہمارے پاس تو صحت نہیں ہے. اس طرح سے شکوے شکایتوں کا جو شکار رہتے ہیں. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ کی نوکری مشکل نوکری ہے، آپ کی نوکری مشکل نوکری ہے، لیکن آپ کی مشکل نوکری یہ ہر بے روزگار کا خواب ہے. اللہ یعنی آپ کی نوکری مشکل ہے، لیکن اگر کسی بے روزگار کو کہنا تو کہے گا بھائی ایسی بھی ملتی ہے تو لاؤ یار، میں نوکری کے لیے تیار ہوں. آپ کا پریشان کرنے والا بچہ ہے، یار میرا بچہ بہت پریشان کرتا ہے، آپ کا پریشان کرنے والا بچہ ہے، مگر کئی بانجھ لوگوں کا خواب ہے. وہ یہی چاہتے کہ بھلے ایسا مل جائے لیکن ملے تو صحیح، میرے گھر میں کوئی رونق تو ہو، کوئی بچے کی آواز تو ہو. پھر اسی طرح کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ کا چھوٹا گھر ہے، مگر آپ کا چھوٹا سا گھر ہر بے گھر کا خواب ہے. آپ کی صحت کئی بیماروں اور محتاجوں کا خواب ہے. آپ کی خوشی ہر اداس انسان کا خواب ہے. تو اگر اپنی پاس جو ملا ہے، آپ جس جگہ رہتے ہیں، آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں تو آپ غور کریں، کئی ایسے جو فلیٹ پہ رہتے، آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، کئی ایسے جو فٹ پاتھ پہ سوتے، کئی ایسے جنہوں نے گراؤنڈ میں جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ کے اپنے محلے میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے 7ویں 8ویں منزل سے غور کریں تو نیچے ایک جھونپڑی نظر آئے گی. مجھے یاد ہے فضل بھائی ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میں نے بہت نیک پایا تھا ان کو، بہت نورانی چہرہ، کبھی کبھی یاد آتے تو بہت، وہ مجھے ایک بات بتاتے تھے کہ جب یہ میرے بچے چھوٹے تھے نا تو ہمارے کراچی شہر میں نیٹی جیٹی کا پل بہت مشہور ہے. تو کہا ہم گھر میں رہتے تھے نا، گھر چھت ٹپکتی تھی ہماری، تو میں بچوں کو کندھے پہ بٹھا کر نیٹی جیٹی کے پل پہ لے جاتا تھا اور ان کو دکھاتا تھا کہ بیٹا دیکھو، وہ دیکھو جھوپڑی ہے، اس میں جو پانی گرتا ہے تو پوری گیلی ہو جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے. یعنی احساس دلاتے تھے کہ میرے پاس جو گھر ہے اگرچہ چھوٹا ہے، اگرچہ اس کی چھت ٹپکتی ہے، لیکن بیٹا دیکھو وہ سامنے فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، وہ سامنے جو گراؤنڈ پہ سو رہا ہے، تاکہ اس کو قدر ہو. تو آج ہم جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کو اس نعمت کی قدر دلائیں کہ یہ نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جنہیں یہ نعمت حاصل نہ تھی وہ ظاہر ہے کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، اور جنہیں حاصل نہیں ہے وہ بھی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو یوں نعمت کی قدر ہوگی. اور دوسری آپ کی جو بات کو ایڈ کروں گا کہ جب اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے تو ظاہر تکلیف تو ہوگی نا، لیکن ان لوگوں کو شاباش ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف سہتے. جیسے روڈ بنتا ہے، اب ہمارے یہاں کئی روڈ بن گئے تو ظاہر ہے جب روڈ بنے تو ہم نے تو روڈ پہ جانا چھوڑ دیا تھا، نہیں یار یہاں بہت کھڈے ہیں، یہاں بہت یار مٹی اڑتی ہے یار. تو آپ سوچیں کہ ہم نے تو راستہ بدل دیا، اور جب بن گیا تو اب آنا شروع کر دیا. لیکن آپ سوچیں کہ جنہوں نے روڈ بنایا تھا وہ کیسے گزرے؟ ہے کیا ان کو دھواں نہیں لگتا تھا، ان کو گرمی نہیں لگتی تھی، ان کو مٹی افیکٹ نہیں کرتی تھی، سب کچھ تھا. لیکن ان لوگوں نے آنے والوں کے لیے قربانیاں دیں کہ ہم تکلیف اٹھا لیں گے، ہم اس دھول مٹی میں رہ لیں گے، ہم اس گرما گرم ماحول میں رہ لیں گے، لیکن ہماری یہ قربانی آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، آسانی کا ذریعہ ہو. تو ان لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اس طرح سے اگر تصور کرتے ہیں تو اس نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے.
اور قربان بھائی نے بہت ساری باتیں ایڈ کی تو میں نے ذہن میں بنائی تھی کہ آپ کی باتوں سے ہی میں ایڈ کروں گا کہ یاد رکھیے کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو علماء نے واضح لکھا ہے کہ اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. تو اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب اس نعمت کو جنہوں نے حاصل کیا ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو نعمت ہمیں ملی اب اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں. میں چاہوں گا کہ اس پہ قربان میں تھوڑا ہم اور ایڈ کریں. جیسے آپ نے شروع میں گفتگو کو لیا تھا کہ اگر ہم اپنے وطن، یہ وطن ہمارا ہے، الحمدللہ ہم اس کے پاسبان ہیں، تو یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں الحمدللہ اپنے وطن سے محبت ہے. الحمدللہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. تو پاکستان ہمارا وطن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، ترقیاں دے. تو میں اب چاہوں گا کہ ہم اس موضوع کو لائیں جو آپ نے شروع میں لیا تھا کہ اب یہ نعمت مل گئی، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے آپ نے وہ صاف ستھرائی کی بات کی تھی تو نگران شورا اکثر اس کو بیان فرماتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ آپ روڈوں پہ تھوک رہے، آپ گلیوں میں تھوک رہے ہیں. کیا آپ نے اپنے گھر میں تھوکا ہے کبھی؟ کبھی نہیں. کبھی نہیں. آپ گلیوں میں پھینک رہے ہیں کچرے، کوئی اگر آپ کے گھر کے دروازے پر ہی کوئی کچرا پھینک دے آپ کو کیسا لگے گا؟ صحیح فرمایا. آپ نے کسی کے دیوار پہ تھوکا ہے، کوئی آپ کی دیوار پر تھوکے، آپ کے دروازے پر تھوکے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کچھ لیسن دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. جی ہاں بالکل، آپ نے بہت زبردست بات بتائی اور زبردست میسج دیا کہ ہمارے بزرگوں نے جہاں قربانیاں دی، اتنی تگ و دو کی ہماری خاطر. جو آپ نے روڈ کی مثال دی کہ روڈ بنانے والا کس طرح وہ اذیت اور تکالیف سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، لیکن آنے والوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، آنے والوں کے لیے وہ سہولت پیدا کرتا ہے. آج ہمارے پاس وطن عزیز پاکستان میسر آیا تو آج ہم نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے کرنا کیا ہے. مجھے یہاں پر ایک مہمان کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ وطن عزیز پاکستان میں باہر ملک سے تشریف لائے. آ کر وہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جگہ جگہ مسجد ہے اور جگہ جگہ اذان کی صدائیں، کیا خوبصورت بلاوا. الحمدللہ. تو اب اذان شروع ہو گئی ایک دم. اب انہوں نے اذان کا جواب دیا اور فوراً کھڑے ہو گئے. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میزبان نے کہا کدھر کی تیاری؟ کہا مسجد، ابھی 15 منٹ ہیں. نے کہا ابھی تو 15 منٹ ہیں اور ابھی جماعت قائم ہونے میں دیر ہے، آپ تشریف رکھیں. کہنے لگے 15 منٹ ہیں لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ نہیں جا رہے. کہا ابھی جب ٹائم ہے تو چلے جائیں گے، جماعت ہی تو پڑھنی ہے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہو، آپ لوگ خوش قسمت ہو، پاکستان میں رہتے ہو. یہاں جگہ جگہ سے اذانوں کی صدائیں آیا کرتی ہیں، آپ کے قریب مسجد ہوا کرتی ہے، آپ 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھ لیا کرتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اذان کی آواز سننے کے لیے ترس جایا کرتے ہیں. کئی کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد بھی مسجد ہمیں نہیں ملتی. جمعہ صرف پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کئی کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں نا ہمارے بزرگان دین نے جو قربانیاں دیں، انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، آج ہمارے لیے کیا سہولت ہے کہ ہمارے سامنے مسجد ہے، ہم جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے اذان کی صدا سن سکتے ہیں. رمضان کا موقع آتا ہے، کیا پربہار ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو سحری کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو مسجدوں کے اندر درس کا سلسلہ جاری ہے. بہت زبردست اور خوبصورت ماحول ہمیں میسر آتا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ جن بزرگان دین نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، آسائشیں پیدا کی، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم ان سے دور ہیں. آخر دور کیوں ہیں؟ ہم اس کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی ترقی کے اندر شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک سوال کا جواب دیجئے. سوال یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میرا پڑوسی بڑا زبردست ہو. ہم وطن عزیز کے لوگ ہیں، آج ہمارا عہد ہے کہ ہمیں ایسے اس کی ترقی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرا پڑوسی جو ہے نا مجھے سلام کرے، میرا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، میرا پڑوسی میرے گھر کے آگے کچرا نہ پھینکے. یہ ساری باتیں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے آگے کچرا پھینکے؟ بالکل برا لگتا ہے. اچھا، کیا آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کو سلام نہ کرے؟ ڈیفینیٹلی میرا پڑوسی آئے گا جائے گا منہ بنا کے، مجھے اچھا لگے گا.
کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ کوئی آپ سے جھوٹ بولے؟ ڈیفینیٹلی نہیں لگے گا. تو جو چیزیں ہم اپنے سامنے والے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو ہمیں برا لگے گا، بس یہی ساری چیزیں ہم اپنے اندر سے دور کر دیں، غلط باتیں، اور اچھی باتوں کو اپنے اندر لے کر آ جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جس مقصد کے لیے ہمارا وطن عزیز بنا تھا، ہمارے وطن عزیز اسلام کی سربلندی کے لیے بنا تھا، ہمارے وطن عزیز بھائی چارے کے لیے بنا تھا، ہمارے وطن عزیز مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بنا تھا، تو انشاءاللہ وہ جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ ہم پانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پر ایک اور بھی ایڈ کرنا ہے. ایک اور بات کیا ایڈ کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اب چاہتے ہیں تو کرنا کیا پڑے گا. مثال کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ ہم کتنے ہی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہوں، اگر سڑک اناڑی ڈرائیوروں سے بھری ہوئی ہے تو ہم حادثے سے بچ نہیں سکیں گے. صحیح. ہم کتنے ہی ماہر ڈرائیور ہوں اور سڑک اناڑی ڈرائیوروں سے بھری ہوئی ہے تو ہم حادثے سے بچ نہیں سکتے. تو یوں ہی صرف اپنے آپ کو اچھا کر لینا کافی نہیں ہے. اللہ. معاشرے کی بہتری کی کوشش اپنے منصب کے مطابق کرنی ہے. صحیح. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر کہتے ہیں کہ جناب میں شراب نہیں پیتا، میرے بچے شراب نہیں پیتے، لیکن اگر آپ کے محلے میں شراب پی جا رہی ہے، آپ اس کو ایزی نہ لیں. بالکل. ایزی نہ لیں کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کے بچے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو اور وہ نشے کی حالت میں آ کر آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، آپ اپنا سر پکڑ لیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا، اللہ. میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا بچہ شرابی بن جائے گا، میرا بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی بن جائے گا. تو یہ جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں، اس کو بھی روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ ایک مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ اس عظیم مقصد کو لے کر جب آپ نے اپنے مبلغین کو تیار کیا اور دنیا بھر میں اس پیغام کو عام دیا، تو آج الحمدللہ میں پراؤڈ کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے ہمیں یہ وابستگی ملی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک نوجوان نے یہ کاروبار میں بڑی ترقی کی، بڑا بینک بیلنس بنایا اور بڑی پراپرٹیز بنائی، کام کاج بڑھا دے. والد صاحب اس کے دیہاتی تھے. ایک دن والد صاحب کو اپنے شہر بلایا اور کہا کہ ابو آج آپ میری فیکٹری چلیں، میں آپ کو کام دکھاؤں. والد صاحب کو لے کر وہ فیکٹری آیا اور فیکٹری اس کو دکھائی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس کو خوشی کی انتہا نہیں میرے بیٹے کا. اوہ یہ سب وہ دکھاتے دکھاتے اپنے آفس میں لے کر گیا. وہ 5ویں 6ٹھی منزل پہ اس کا آفس، اور آفس بھی اس نے ایسا بنایا تھا کہ جیسے سارا اس کا کام کاج نظر آتا تھا. صحیح. اب وہ اپنے آفس میں لے کر گیا، والد آفس دیکھ کر بھی حیران. اب جناب وہ شیشے سے دکھا رہا ہے ابو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو پھر وہ تھوڑی دیر ہوئی تو بیٹا اپنے کچھ معاملات نمٹاتے شیشے کے پاس کھڑا تھا اور باپ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. اب باپ بڑی محبت سے آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ اس دنیا کا خوش نصیب شخص کون ہے. بیٹے نے مسکرا کر پیچھے دیکھا اور کہا کہ ابو میں. اب جیسے اس نے بیٹے نے اپنا کہا نا تو باپ تو بجھ گیا کہ یہ کیا یار، یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹا یہی کہتا کہ ابا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دیکھو آپ کی اولاد نے کتنا کام کیا ہے. اب باپ تو بڑا بجھ گیا نا، تو خیر اس کا موڈ ہی چینج ہو گیا. تھوڑی دیر کے اچھا بیٹا میں جا رہا ہوں. تو کہا اچھا ابو آپ جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہا ہوں. یہ کرتے ہوئے باہر نکلتے نکلتے پھر پتہ نہیں اس کو کیا سمائی، پھر وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ دنیا کا خوش نصیب انسان کون ہے. تو اس نے کہا ابو آپ. اب جیسے ہی اپنا سنا تو وہ پھر حیران ہو گیا، بڑی حیرت سے اندر آیا اور کہا کہ بیٹا بات بتاؤ، پہلے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دنیا کا خوش نصیب شخص کون ہے تو تم نے کہا کہ میں، اور اب جب میں نے پوچھا تو کہہ رہے ہو آپ. یہ فرق کیوں ہو گیا بات میں؟ تو کہا ابو جان جب میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کا خوش نصیب شخص میں ہوں تو اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا.
تو جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں نے کہا میں ہی خوش نصیب ہوں، اور جب آپ نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو آج اگر ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے اس وطن کی وجہ سے، اس وطن کی قدر کیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر یہاں پر بینگ اے مسلم، دیکھیں وہی بات، وہ تمام باتیں ہماری ہو گئیں کہ وطن کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس کو کچرا گھر نہ بنائیں، آپ محبت پیار دیں، ٹھیک ہے کوئی آپ کے اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ کریں انشاءاللہ یہ آپ کا اچھا سلوک اس کو بدل دے گا۔ اگر کسی کے بچے اس طرح سے گھوم رہے پھر رہے، تربیت دیں، کبھی کوئی مشکلات میں آئے اس کا ساتھ دیں، بیماری میں ہے تکلیف میں ہے ساتھ دیں، اسی سے ہی معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ پھر آگے چل کر قربان بھائی یہ کہ جب یہ نعمت ملتی ہے، اب ہر سال اس یوم آزادی کے دن چھٹی ہوتی ہے، آج بھی چھٹی ہے، مگر اس چھٹی کا جو استعمال ہے وہ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یار آج تو چھٹی ہے، آج تو خوب ہلا گلا کریں گے، آج تو جناب پکنک منائیں گے، آج تو فلاں جگہ جائیں گے، آج تو موٹر سائیکل کا سیلنسر نکالیں گے اور خوب آتش بازی ہوگی، خوب ہوائی فائرنگ ہوگی۔ تو کیا یہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اچھا میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت زبردست ایک آیت ہے، سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، اداروں کا کام ہے۔ سنیے قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلیں۔ فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی حمایت ہی نہیں۔ مفتی کاظم صاحب نے یہاں پہ بڑی زبردست یہ بات یہ لکھی کہ قوموں کے حالات بدلتے ہیں یہ برے اعمال کی وجہ سے، اور قوموں کے زوال کا بیان سورہ انفال میں کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ میسج یہی ہے جی کہ ہم اپنی اس وطن کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اپنے تئیں بہترین کوششیں کریں، اپنے آپ کو مخلص بنائیں، اور جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو وطن سے محبت کرنے والا بنائیں۔ اور صرف میں تو یہاں بھی یہی کہوں گا، جیسے ہمارے قربان مدنی نے بھی اس ٹاپک کو لیا تھا، لیکن ظاہر وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم اتنا ڈسکس طویل نہیں کر پاتے، کہ صحبت، اپنی صحبت انہی لوگوں سے رکھیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کالز بھی ہیں، کالز ہم آپ کی شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام امان اختاری ہے۔ حاجی امین صاحب آپ کو جشن آزادی پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ حاجی امین صاحب آپ کلام پڑھتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، 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 فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب اسے جنت بھی عنایت فرما، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاک
پاکستان کا ہو عطا جذبہ پابندی سنت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے